رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہاہ الجنہ۔ جامع ترمذی کی روایت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، مومن بھلائی یعنی علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی خود کو بے پرواہ مستغنی نہیں سمجھتا، وہ علم کی باتوں کو سن کر سیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے امت کے ہر فرد کو یہ ترغیب دی ہے کہ اسے خود کو علم سے مستغنی اور بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے کہ مجھے علم کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ساری زندگی اسے علم حاصل کرنا چاہیے یہاں تک کہ وہ دنیا سے پردہ کر کے جنت میں داخل ہو جائے، اس وقت تک اسے علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک عام مسلمان کیسے علم حاصل کرے، اتنا علم، اور اس حدیث کی فضیلت اور آپ کی جو تمنا اور خواہش ہے اس کو کیسے پورا کرے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے روزانہ ہم دنیا کی چیزوں سے مستفید ہوتے ہیں، کھانے سے، پینے سے، کپڑے سے، تعلقات سے، دوست احباب سے، گھر والوں سے بات چیت کرتے ہیں، دولت سے مستفید ہوتے ہیں، اسی طرح علم بھی حاصل کریں۔ سب سے پہلے تو ایک مسلمان اپنی جوانی میں خاص طور پر کوشش کرے کہ سبقاً روزانہ اپنی استطاعت اور وقت کی فرصت کے مطابق کسی عالم دین سے قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ لے، ایک مرتبہ تفسیر پڑھ لے، نبی پاک کی جو احادیث ہیں ہر شعبے سے متعلق کچھ نہ کچھ روزانہ پڑھ لے وہ، اور اسی طرح جو مسائل شریعت ہیں انہیں سیکھ لے۔ تینوں مضمون اکٹھے شروع کر دے یا ترتیب سے ایک ایک شروع کر دے، ایک مضمون مکمل ہو جائے دوسرا شروع کر دے، دوسرا مکمل ہو جائے تیسرا شروع کر دے، اور پھر جب باضابطہ ایک مرتبہ کسی عالم دین سے یہ تینوں مضامین پڑھ لے تو پھر اس کے بعد گرامر صرف نحو پڑھ لے یا پہلے یہ پڑھ لے تاکہ اس سے پتہ چل جائے بھی دین کا علم ہمیں کیا کہتا ہے اور علم کیا ہے۔ ہر انسان اور مسلمان بھی اصلی تعلیم تو حاصل کرتا ہی ہے، کوئی 15 سال حاصل کرتا ہے، کوئی 20 سال حاصل کرتا ہے، لیکن اصلی تعلیم کی طرح دینی علم اکثر مسلمان باضابطہ حاصل نہیں کرتے۔ تو آپ نے تمنا ظاہر فرمائی کہ میری خواہش تمنا یہ ہے کہ مسلمان اپنی موت تک اور جنت پہنچنے تک علم حاصل کرتا رہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے، دوسرا یہ کہ روزانہ آدمی قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ، 2 آیات کا، 3 کا، جتنی فرصت ہو وہ پڑھ لے، تفسیر پڑھ لے، 1-2 حدیث پڑھ لے۔ تو مسلسل سیکھنا چاہیے، جیسے عصری علوم میں بہت گہرائی ہے اور اسی طرح جو دینی علوم ہیں ان کے اندر ہی بہت گہرائی ہے۔ علم کا شوق نہ ہونے کی وجہ سے اور معلومات کافی مقدار میں اور کافی زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں کے پاس سرسری علم ہوتا ہے، سطحی علم ہوتا ہے، وہ انہیں غلط فہمی میں مبتلا کر رہا ہوتا ہے۔ مثلاً موت کا وقت یقینی ہے، موت وقت پر آئے گی، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب بہت سے مسلمان یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ زندگی میں احتیاط نہیں کرنی چاہیے، پرخطر کاموں سے، پرخطر مقامات سے بچنا نہیں چاہیے، حالانکہ یہ غلط ہے، جو نتیجہ انسان نکال رہا ہے وہ غلط ہے۔ اسی طرح بعض لوگ بہادری اور شجاعت کی آیات اور احادیث پڑھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص سے سخت سے سخت بات کرنی چاہیے، حالانکہ یہ بے ادبی ہے۔ اب اسی وجہ سے وہ اپنے والدین سے، اپنے بڑوں سے، معزز لوگوں سے نامناسب اور غلط گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ تو بہادری ہے، جرت ہے، اور یہ جرت اور بہادری کا مظاہرہ مجھے کرنا چاہیے۔ تو یہ غلط فہمیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ کم علمی کی وجہ سے۔ اب اگر اپنا علم ہم بڑھاتے رہیں تو پھر غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور ہمیں صحیح سمجھ حاصل ہوگی اور ہم صحیح معاملات اور صحیح کام کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیۃ من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعۃ ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خیر من ان تصلی 1000 رکعۃ۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا، اگر تم صبح جا کر قرآن کریم کی ایک آیت سیکھ لو تو نوافل کی 100 رکعات سے افضل ہے۔ اگر علم کا ایک باب مضمون سیکھ لو، خواہ وہ اس وقت عمل کا ہو یا نہ ہو،
مثلاً تیمم کے مسائل، گرمی کے موسم میں ان پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ آپ فرما رہے ہیں ایک آیت سیکھنے کا ثواب 100 رکعت نفل سے زیادہ، اور ایک مضمون علم سیکھنے کا ثواب 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر آپ بتا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو الحمدللہ کچھ نہ کچھ عبادت کی توفیق تو ہوتی ہے، نوافل کی، نماز کی، تسبیح کی، تلاوت کی، لیکن علم کو اتنا شوق نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے عبادت گزار تو بن جاتے ہیں اور ہونا بھی چاہیے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ ہم شریعت کا علم حاصل کریں، خود بھی، اپنی اولاد کو بھی، گھر والوں کو بھی باضابطہ دین کا علم سیکھیں اور سکھائیں، تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں، ہمیں راستہ صاف نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین سے محبت نصیب فرمائے اور حاصل کر کے عمل کرنے کی، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔